ہمارے عزیز طلباء طالبات، آج ہمارا موضوع درس ہے ہاتھی کا وزن۔ بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے منت مانی تھی، جو بادشاہ سخت بیمار ہوا تھا، یہاں تک کہ اسے جینے کی آس باقی نہ رہی، اور اس نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوک کے فقیر و مسکینوں میں بانٹ دے گا۔ بہرحال اللہ کی رحمت بجوش آئی، اللہ نے اس پر رحم فرمایا، بادشاہ صحت یاب ہوا، لیکن اب وہ حیران ہوا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ بہرحال یہ ان کے لیے ایک مشکل سوال تھا، جس کا حل ان کے دربار میں نے نکلا، تو انہوں نے پورے ملک میں اشتہار دیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کریں گے۔ آئیے ہم سبق کے اس دوسرے اقتباس میں ہم یہ جانیں گے کہ کس شخص نے اور کس طرح سے اس نے ہاتھی کو تولا ہے۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ اپنی عقل پر زور دیا کیے بغیر کوئی صورت بن نہ پڑے، ہزاروں جتن کیے بغیر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینہ اسی طرح گزر گئے کہ بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ اس سوچ میں گر پڑا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ یعنی جب اس صورت کی کوئی حل نہ آن پڑی تو کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئی، اسی طرح گزر گئی کہ کوئی شخص ہاتھی کو نہیں تول سکتا۔ بہرحال اب بادشاہ کو فکر ہو گئی کہ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کس طرح سے ہاتھی کو تولا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک دن وہ اسی شش و پنج میں تھا، یعنی اب ایک دن وہ اس سوچ و خیال میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا۔ ملا کہتے ہیں کس کو؟ ملا اسم ہے، ملا کہتے ہیں جو سفینہ یعنی جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اور عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوچیے، یعنی جہاں پناہ عالم پناہ، میں نے ایک تدبیر، میں نے ایک طریقہ، میرے پاس ایک ڈنگ ہے۔ کیا ہے کہ اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ہاتھ ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حاضر حضور کو دکھا سکوں۔ تو اس نے کیا کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے روپیہ بھی دیں اور ہاتھی بھی ساتھ دیں تو میں دریا کے کنارے پر جا کر دریا میں ہاتھی کو تول لوں گا۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا بادشاہ، یعنی بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ آپ ہاتھی کو بھی ساتھ لیے جائیے اور روپیوں کو بھی ساتھ لے جائیے، اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چل پڑا۔ کون؟ بادشاہ۔ میرے عزیز تو بہت اب کون چلا گیا؟ ملا بھی چلا گیا، بادشاہ بھی چلا گیا، اور درباری بھی چلا گئے۔ کن کی طرف؟ دریا کی طرف۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے وہ بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئی تاکہ یہ جانے کہ کس طرح سے بادشاہ کے ہاتھی کو تولا جائے گا۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ تو ملا نے کیا کام کیا؟ اس نے ایک کشتی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور عام لوگ بھی وہاں پر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کو کس میں سوار کیا گیا؟ اس کشتی میں۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگایا، یعنی جہاں تک پانی کا نشان اس کشتی پر آن پڑا تو ملا نے وہاں پر نشان لگایا اور عرض کیا، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے،
اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان میں پانی میں ڈبو دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، کیا کیا؟ اب ہاتھی کو کشتی سے باہر کیا گیا اور اب اس کشتی میں کیا بھر دیے گئے؟ روپیہ بھر دیے گئے، اور یہاں تک کہ روپیہ بھرتے بھرتے ناؤ میں وزن بڑھ گیا، یہاں تک کہ ناؤ برابر اس نشان تک پانی میں ڈوب گئی جہاں تک ہاتھی پانی میں ڈوب گیا تھا، یعنی جہاں تک ہاتھی کے وزن سے کشتی پر پانی کا نشان لگا ہوا تھا۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے گا۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیہ بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہو دی گئی۔ جب نشان ناؤ تک ڈوب گئی تو ملا نے کہا بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ کن روپیوں کی؟ بادشاہ اور ملا کی اس تدبیر سے خوش اور اس کی عقل کی داد دی اور اسے انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند شخص بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کیے۔ میرے عزیز طلباء، کن کن میں یہ روپے تقسیم کروائے گئے؟ یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے گئے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اب اس کہانی کا مورل کیا ہے؟ یعنی اس کہانی سے ہمیں کیا معنی، کیا مطلب، کیا مقصد سمجھ آتا ہے؟ بہرحال یہ سوال آپ کے لیے ایک تفویضی کام ہے، ایک ہوم اسائنمنٹ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کہانی پر اور سوچیں گے، اور مجھے انشاءاللہ کل کے کلاس میں، کل کے ویڈیو میں آپ سے پھر اس سوال کا جواب طلب کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب مجھے اپنے واٹس ایپ نمبر پر مجھے لکھ کر یا وائس کال کی صورت میں بھیج دیں۔ شکریہ۔